ناظرین، بات کچھ ایسے ہے کہ ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں ڈسکا شہر سے اور روانہ ہوتے ہیں فیصل آباد کی جانب، جہاں پہنچ کر ہم ہاسٹل میں اپنے دوستوں کے پاس کرتے ہیں آرام، کھاتے ہیں کھانا اور پیتے ہیں دوستوں کے ہمراہ سریلی چائے۔ اس کے بعد ہم چائے کی بیٹھک پر کرتے ہیں بہت ساری گپ شپ، یادوں کو کرتے ہیں یاداں تازہ کرنے کے بعد ہم بناتے ہیں میموریز سمیٹنے کے بعد ہم اپنا رخت سفر باندھتے ہیں شور کوٹ کے لیے۔ بائک کے اوپر ہم اپنا سامان آراستہ کرنے لگتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے چیلنجنگ پارٹ ہوتا ہے ایک بائک رائڈ کے اندر، کہ بائک کے اوپر سامان کو آراستہ کرنا، پھر اس کو اتارنا، پھر دوبارہ آراستہ کرنا، پھر اتارنا، پھر اس کو پکا کرنا، پھر اس کو اتارنا، پھر اس کو دیکھنا، پھر اس کو دوبارہ ٹائٹ کرنا۔ یہ ایک بہت ہی مشکل سی مشق ہوتی ہے ہر بائک رائڈ کے اندر، جب آپ کے پاس سامان ہو زیادہ اور آپ کا ٹور بھی ہو طویل۔ تو آپ کے سامنے ہم اپنا سامان باندھ رہے ہیں، اور سامان باندھنے میں ہماری مدد کر رہے ہیں ہمارے فیصل آباد کے دوست، اور کیونکہ یہ اس معاملے میں بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ یہاں سے ہماری روانگی ہے شور کوٹ کی جانب۔ انشاءاللہ ہم رات ساری سفر کریں گے، اور امید ہے کہ ہم فجر کے وقت شور کوٹ شہر پہنچ جائیں گے، شور کوٹ کینٹ کی جانب۔ رات کا سفر ہے لیکن دشوار نہیں ہے، کیونکہ ہماری دونوں بائک کے اوپر اس قدر لائٹس موجود ہیں جو کہ پورے راستے کو کر دیتی ہیں روشن، جس سے ہمارا رات کا سفر ہو جاتا ہے آسان، اور ہمارا فیوریٹ بھی ہے رات کو سفر کرنا۔ تو ناظرین، اس وقت ہم شور کوٹ کے لیے روانہ ہیں، اور انشاءاللہ اب آپ سے شور کوٹ میں ملاقات ہوتی ہے۔ رات کا سفر ہے، اور بس انشاءاللہ خیر خیریت سے فجر تک ہم شور کوٹ کینٹ پہنچ جائیں، جا کے وہاں کریں گے نماز ادا، اور پھر رسم ناشتہ ادا کریں گے وہاں پہ، اور اس کے بعد ہم پھر آگے اپنا مزید سفر جاری رکھیں گے۔ شعیب بھائی نے ابھی ہمیں کراس کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹس اس قدر ہیں دونوں بائکس پہ کہ پورا رستہ دن کی مانند جگمگ ہو رہا ہے۔ جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، یہ ٹوبا ٹیکری سنگھ سے شور کوٹ کی جانب جا رہی ہے، اور باتوں ہی باتوں میں ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہے دہلیز ہے شور کوٹ کینٹ کی، اور پھاٹک بند ہے کیونکہ ٹرین آ رہی ہے۔ اس ٹرین کا نام ہے ہزارہ ایکسپریس، جو کراچی سے براستہ جنگ جا رہی ہے راولپنڈی، اور وہاں سے حویلیاں کی جانب جائے گی۔ اس وقت ہم سفر کرتے پہنچ چکے ہیں شور کوٹ کینٹ کی دہلیز کے اوپر، اور ان قریب ہم اس ٹرین کے گزرنے کے بعد اس شہر کے اوپر حلہ بول دیں گے اور ادا کریں گے وہاں پر نماز فجر، اور اس کے بعد جیسے کہ آپ کو بتایا ہے رسم ناشتہ۔ شور کوٹ شہر پر چڑھائی کرنے کے بعد ہم نے اپنے پروردگار کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور نماز فجر کو تمام کیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک مناسب سا مقام دیکھ کر اپنے ناشتے کے لیے بندوبست کیا، اور ہم نے وہاں پہ بڑا ہی ذمہ دار قسم کا ناشتہ تناول کیا، جو کہ ہمیں سفر کے دوران تنگ نہ کرے، ہمارے معدے کو اذیت نہ بخشے۔ تو اس کے بعد ہم نے بڑے آرام سے چسکیاں لے کر چائے کو اپنے حلق سے نیچے معدے تک پہنچایا، تاکہ سارا جسم ایک مرتبہ رواں ہو جائے۔ اور اس سب کے بعد ہم نے اپنے مزید آگے کے سفر کا آغاز کیا، جو کہ دریا جناب کے پل کے جانب تھا، لیکن اس سفر کے دوران ہمیں نیند نے دوبارہ آ لیا، اور اس نیند کو ہم نے مات دینے کے لیے کڑک دار کافی کا انتخاب کیا، جس سے قدرے فرق پڑا، لیکن اس قدر فرق نہ پڑ سکا جس قدر ہمارے وجود کو درکار تھا۔ اتنے مختصر سے تعارف کے بعد آئیے اپنے آج کے اس ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکسپلور ود جواد کے نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ڈیئر ویورز، اس وقت میں موجود ہوں شور کوٹ میں، اور ارادہ رکھتا ہوں 8ویں سالانہ تھل جیپ ریلی کو دیکھنے کا۔ اور ابھی آپ میرے کو میں دیکھ سکتے ہیں 2 بائکس کھڑی ہوئی ہیں اور 2 آدمی ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی میں آپ کا ان سے تعارف بھی کرواتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے رات ساری سفر کیا ہے، بہت طویل سفر۔ ڈسکا سے نکلے اور فیصل آباد پہنچے، فیصل آباد سے پھر آگے شور کوٹ پہنچے۔ شور کوٹ میں ہم نے صبح کی نماز وغیرہ ادا کی، اور اس کے علاوہ ناشتہ وغیرہ کیا ہے، اور پھر فیصل آباد سے رات بھر سفر کرتے ہوئے ہم یہاں پہنچے رکتے ہوئے۔ رات کو موسم ذرا ٹھنڈا بھی تھا، اور آپ کو پتہ ہے جیسے کہ نومبر کا مہینہ آ چکا ہے اور سردیاں آ چکی ہیں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے دھند پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔
دھند آپ کو نظر آ رہی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں تھل جیپ ریلی ہیڈ محمد والا ضلع مظفر گڑھ. آج ہے 9 نومبر، اور 9 نومبر کو وہاں پہ آج گاڑیوں کی ٹیگنگ ہونی ہے اور گاڑیوں کی انسپیکشن ہوگی. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم وہاں ٹائم سے پہنچ جائیں گے اور کچھ ڈرائیورز کے انٹرویو کر سکیں اور آپ کو کچھ گاڑیاں وغیرہ دکھا سکیں جو کہ ریس کے لیے پریپیئر ہو رہی ہیں، جنہوں نے ریس میں حصہ لینا ہے، چاہے وہ اسٹاک کیٹیگری ہو، پریپیئرڈ ہو، اے بی سی وٹ ایور جو بھی کیٹیگری ہو. تو ابھی دیکھ سکتے شور کوٹ میں دھند پڑی ہوئی ہے. ابھی ہم شور کوٹ میں انٹر ہو رہے ہیں کیونکہ نیند ابھی ناشتہ کیا، چائے شائے بھی پی ہے، لیکن اتنا فرق نہیں پڑا، نیند پھر بھی آ رہی ہے. تو ہم نے دوبارہ بھی یہاں پہ کافی شاپ بھی پی ہے. میں آپ کو ملواتا ہوں میرے ساتھ یہاں پہ کون ہے. بس بے دستور میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں شعیب بھائی، اور یہ ان کی بائک، اور فخر بوانا جناب نعمان راجوکا صاحب، دا فیمس ہارس رائڈر آف بوانا. یہ بھی اس دفعہ پچھلے سال کی طرح ہمارے ساتھ اس ٹور میں شامل ہیں. اور آپ کو ذرا تھوڑی بائک کی آرائش دکھا دیں. یہ شعیب بھائی کی بائک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نعمان اور شعیب بھائی، اور اس طرف جو میری بائک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہم نے سارا سامان وغیرہ، ٹینٹ، چیئرز وغیرہ، اور یہ سلنڈر اس دفعہ لے کے جا رہے ہیں جی. اپنے ہی وہاں پہ کچھ کھانا وغیرہ کریں گے، جیسے کہ بریک فاسٹ اور دوپہر کا کھانا، کیونکہ ڈیزرٹ میں جب ہم ریلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اتنا خاص چیزیں نہیں ملتی، تو لہٰذا اپنی چیزیں. یہ ہے جی، آپ میری بائک دیکھ سکتے ہیں رستم، اور اس وقت ہم موجود ہیں ٹوٹل پارک کو. ابھی ہم نے یہاں سے کافی شافی پی ہے اور بس ابھی آگے روانہ ہونے لگے. دھند پڑی ہوئی ہے، جیسے ہی تھوڑا سا مسئلہ کلیئر ہوتا ہے اور آپ کو تھوڑی سی رائڈ کی ویڈیو دکھائیں گے. اور اس سارے عمل کے بعد ہم دوبارہ سے اللہ کا نام لیتے ہیں اور سفر کا آغاز کر دیتے ہیں دریائے چناب کے پل کی جانب. جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ہم شور کوٹ چھاونی سے نکلے تھے اور شور کوٹ شہر داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہمیں دوبارہ نیند نے آ لیا تھا، جس کا ہم نے توڑ کیا ہے آپ کو، جیسے کہ ہم نے ابھی بتایا کہ کافی پی کے. تو اب ہم نے دوبارہ اللہ کا نام لے کے اپنا سفر شروع کیا ہے. انشاءاللہ امید ہے اب پورے سفر میں نیند تنگ نہیں کرے گی. تو ڈیئر ویورز، یہ جو روڈ ہے جس کے اوپر ہم یہ سفر کر رہے ہیں، یہ ہے شورکوٹ گڑھ مہاراجہ روڈ. یہ رستہ ہمیں لے کے جاتا ہے دریائے چناب کی جانب، اور ابھی یہ ہم سامنے سے ٹول پلازا گزرنے لگے ہیں. اس کا نام ہے حق باہو ٹول پلازا. یہ وہ ٹول پلازا ہے جنہوں نے شورکوٹ سے ڈسٹرکٹ جنگ میں انٹر ہونا ہوتا ہے، یا 18 ہزاری یا گڑھ مہاراجہ یا لیا چوبارہ کی طرف جانا ہوتا ہے، تو وہ لوگ اس روڈ سے جاتے ہیں اور آگے دریائے چناب کا برج جاتا ہے. ایکچولی یہ جو ٹول پلازا ہے یہ دریائے چناب کے اوپر بنائے گئے پل کو جب کراس کرتے ہیں تو اس سے پہلے آتا ہے. یہ ٹول وصول کرتے ہیں جی ہم سے، اس پل کو تعمیر کرنے کا ہم سے کرایہ لیتے ہیں. خیر، تو یہ ہمارا قومی فریضہ ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے، لیکن موٹر سائیکلوں پہ والوں پہ یہ قومی فریضہ الحمدللہ لاگو نہیں ہوتا. اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سڑک کے دونوں طرف بند بنا ہوا ہے، اور سڑک اپنے دونوں جانب جو زمین ہے اس کی سطح سے بلند ہوتی جا رہی ہے. جی ہاں جی، یہ سطح اس لیے بلند ہو رہی ہے کہ ہم دریا کے بالکل قریب جاتے جا رہے ہیں، اور یہ سڑک جو ہے یہ حفاظتی بند کا کردار بھی ادا کرتی ہے. یہ جتنی بلند ہوگی، کیونکہ سیلاب جب آتا ہے برسات کے موسم میں دریائے چناب میں، تو یہ بستیاں، یہاں کی کچی بستیاں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. تو ان سب کو بچانے کے لیے سیلاب کی تباہ کاریوں سے سڑک کا پختہ اور بلند ہونا اور اس کا کردار ایک حفاظتی بند کی طرح بہت ضروری. صبح کے تقریباً اس وقت ابھی میرے خیال سے 6:30 اور 7 کے درمیان کا وقت ہے، اور ابھی تک مطلع جو ہے وہ ابر آلود ہے، اور دھند نہیں ہے، یہ اسموگ ہے اور بادل ہیں. یہ اس بات کی نوید ہے کہ ان قریب بارش ہونے والی ہے. جب بارش ہوگی تو پورا مطلع کلیئر ہو جائے گا. تو امید کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم جیپ ریلی پہ جانا ہے، اگر وہاں پہ بھی اس طرح کا موسم رہا تو اتنا خاص مزہ نہیں آئے گا، اتنے ویوز نہیں آئیں گے کیپچر کرنے کے لیے، کیونکہ ہر طرف تو دھند ہوگی تو دور سے گاڑی آتی کیپچر نہیں ہو سکے گی. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ مطلع کلیئر ہوگا. بس تھوڑی ہی دور ہے ہمارا دریائے چناب. یہ وہی دریائے چناب ہے جو ہیڈ مرالہ کے مقام سے پاکستان میں انٹر ہوتا ہے، ہیڈ تریموس ہوتا ہوا ہیڈ پنت کے مقام میں جا کے دریائے سندھ میں مل جاتا ہے. اور یہ دریائے چناب کا پل آ گیا. دونوں طرف اتنے کوئی خاص ویوز نہیں مل رہے کیونکہ مطلع ابر آلود ہے اور دھند ہے، اسموگ ہے یا فوگ ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، لیکن اتنا
کہ کلیئرٹی نہیں ہے ابھی ان میں، لیکن یہ موسم کی خرابی جو ہے یہ ہمارے ارادے کو متزلزل نہیں کرے گی، ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہماری کوشش ہے کہ ہم بر وقت پہنچ جائیں ہیڈ محمد والا اور چانگا مانگا ٹلہ پر، وہاں پر جا کر ہم کوالیفائنگ راؤنڈ سے پہلے کل کوالیفائنگ راؤنڈ ہے، آج وہاں پہ گاڑیوں کی ٹیگنگ ہے اور انسپیکشن ہے، آرام سکون سے اپنا ٹینٹ وغیرہ لگائیں، وہاں پہنچیں اور کل کا پورا دن وہاں پہ ہم ڈرائیورز اور ریسرز کا اسپینڈ کریں اور بہت ہی اچھے اچھے ویوز آپ کے لیے لے کے آئیں انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں ہم اپڈیٹ کریں گے باقی راستے کے بارے میں اور تھل جیپ ریلی کے بارے میں۔